دیکھیں سر، اس بات کا بھی جواب دوں گا. پہلے میں دیکھیں سر، ہمارا کیا کریکٹر ہے. انڈیا کے ساتھ جنگ لگی جی، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا. ہاں، اس کے باوجود جب انڈیا کے خلاف بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ ہم خود بندوق اٹھائیں گے، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم انڈیا کے خلاف مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. اور ان کو اللہ نے کرم کیا، پوری پاکستان کی عوام افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی اور اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی. لیکن وہ وفاقی وزراء نے کہا کہ مارکہ حق کی تقریب تھی، آپ لوگ نہیں گئے. ایران کا پریزیڈنٹ آیا جو آیا تو ہم نے کہا گیا کہ ہمارا جلسہ تھا، ہم نے ملتوی کیا. اب ہم سر چاہتے کیا ہیں بھائی جان؟ بڑی کلیئر بات ہے. شاید کوئی میرا جو آتے ہو اپنی طرف سے کرتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں سر؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا آئین پاکستان ہے اس کے تحت اگر عمران خان جیل میں، ہم کہتے ہیں ناحق جیل میں ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں، سیاسی انتقامات، موٹیویشن کے تحت ان کے مقدمے بنائے گئے ہیں، آپ یہاں آ کے ایسے لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ یہ یقین دہانی کروا دیں کہ جو بھی اس کے فیصلے ہیں وہ آئین پاکستان کے تحت ہوں گے، وہ فیصلے میرٹ پہ ہوں گے، انصاف پہ ہوں گے. کون یقین دہانی کرتا ہے؟ نہ ہم بھیک مانگتے ہیں، نہ ہم ڈیل مانگتے ہیں. سر کون یقین نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جیل سے اٹھا کے بنی گالا بٹھا دیں. ہم کچھ نہیں مانگتے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آئینی جمہوری حق ہیں، جو جیل مینولز ہیں، جو آئین پاکستان کہتا ہے، اور تیسرا جو نیلسن منڈیلا رولز ہیں جی، اس کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ خان کی بہنوں کی ملاقات ہو، ان کے رفقائے کار کو ملنے دیا جائے، یہ یقین دہانی کون کر رہا ہے؟ ان کے بیٹوں سے ملاقات کرے جو ایک عام جیل قیدی کے لیے. ہم نے ان کو کہتے ہیں جی خان کو جو باربی کیو بھجوائیں، کو مکھن کے پیڑے بھجوائیں، یا خان کو کچھ بھجوائیں. دوسرا آخری بات سر، آخری جمہوریت کے لیے سر جو آپ کہہ رہے ہیں نا سر، دل بڑا کریں بھائی جان، دل بڑا کریں، خدا را دل بڑا کریں. ملک نہیں چل رہا، خدا را دل بڑا کریں. سسٹم فیل ہو گیا ہے، کچھ ڈیلیورنس نہیں ہے، عوام مر رہی ہے، مزدور، کسان، ریڑی والا، سیلریڈ کلاس میرے ساتھ میرے بھائی ہیں. میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا. مجھے خدا اس دن موت دے دے جب میں اپنی سیاست کے لیے، اپنی گیلری کے کھیلنے کے لیے کچھ بات کروں. میں پاکستان کا ایک محب وطن پاکستانی ہوں. میں خون دے دوں گا اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے. یہ ملک نہیں چل رہا، خدا اس ملک کے لیے بیٹھیں، سارے سر جوڑ کے بیٹھیں، ایک میثاق پاکستان کی بات کریں تو تب آگے چلے گا. اور میں یہ بھی ساتھ کہہ دوں، یہ میں بھائیوں کو بتا دوں کہ آپ کی کارکردگی جو ہے نا بھائی جان، کہیں وہ پسند نہیں کی جا رہی. الحمدللہ اس کی وجہ یہ اور پریکٹیکلی اس کی میں نہیں بول رہا سر. یہ نہیں، یہ آپ کا تجزیہ ہے، آپ کی معلومات ہے. کس سے پوچھیں؟ یہ پوچھیں سیلریڈ کلاس سے، یہ پوچھیں عام آدمی سے، مہنگائی والوں سے. آپ کے کیمرہ مینوں سے پوچھیں. آپ رینک کریں، آپ بتا دیں آپ کا کیسے گزر. میں بتا رہا ہوں میرا مشکل سے ہو رہا ہے سر. میں زمیندار کا بیٹا ہوں، میں ایم این اے ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں، میرا مشکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اختیار صاحب، لیکن یہ سسٹم نہیں چل رہا اور آپ کی کارکردگی جو ہے وہ پسند نہیں کی جا رہی. یہ تو خیر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اور سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ملک تو اس وقت نہیں چل رہا تھا جب جنرل باجوہ نے کہہ دیا تھا کہ سسٹم کولیپس ہو رہا ہے، اور آپ کا لیڈر کہہ گیا تھا کہ ملک جو ہے وہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا، اور ملک جو ہے ایتھوپیا بن جائے گا، صومالیہ بن جائے گا، اور سری لنکا بن جائے گا. ہم نے تو آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا سسٹم کولیپس ہو رہا ہے؟ صرف پی ٹی آئی کہتی ہے، صرف عمران خان کے دوست کہتے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا پریشر ڈیولپ کرے کہ خان صاحب کو پیڑے بھجوائیں، تکے بھجوائیں، مکھن بھجوائیں، لسی بھجوائیں، اور ان کو بولے ہم ہرگز نہیں مانتے، یہ نہیں چاہتے. اختیار صاحب ٹائم کم ہوگا سر، آخر میں اگر میں آخری سوال سر آپ کے سامنے رکھوں. اختیار صاحب سر معذرت کے ساتھ اگر آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں. نوید قمر صاحب کل ہمارے شو میں تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے، نئے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور کب تک ہوگا یہ سارا معاملہ حل؟ میرے خیال میں یہ تو ٹی وی پہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. نوید قمر صاحب تو ان کے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، آنریبل
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब हैं, सीधे वो जाएं वजीर आजम साहब के साथ बैठे, आईनी दस्तूरी मसला है, वहीं पे बैठ के आपस में एग्री कर लें, जो करना है वो कर चलें। लें, अपोजिशन को भी मिला लें। ठीक। इसमें तो कोई दूसरी भाईजान ये सिस्टम नहीं चल रहा, चू चू का मुरब्बा है। मेरी चल गल रहा नु है, समझो भाईजान, मस्ती पंजाबी खेल समझ रहा दो। है, मैंने मस्ती आपको खेल बता रहा दिया है ब्रदर, ये नहीं चल रहा। ये सिस्टम बनाया गया है, पीपल्स पार्टी देखें, एमक्यूएम देखें, काफ लीग देखें और इस्तेकाम अब देखेंगे अनकरीब। इख्तियार साहब बात पूरी करें। पहले से बेहतर चल रहा है, बहुत चल रहा है। देखिए वो पाकिस्तान जिसको आपने चलें। सफारती दुनिया तनहा कर दिया था, आज वो पाकिस्तान विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है सफारती महाजों पर। वो पाकिस्तान जिसके डिफॉल्ट होने की आवाजें लग रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मस्क्यूलर बॉडी के साथ दोबारा खड़ा हो गया है और एशियन टाइगर बन चुका है। और आप देखेंगे कि मजीद माशाल्लाह। पेट्रोल सस्ता होगा, माशाल्लाह। बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, महंगाई की कमर और गर्दन सर पेट्रोल पे कितना सब कम होना है लगेगी। वैसे इख्तियार साहब? ये गागी से बाहर निकले ना भाईजान, अमली तौर पे करें। हाँ असल में ना अच्छा वो अच्छा ठीक है। होगी नहीं, होनी हुई है, ये बताएं। असल में ना वो थोड़ी सी आपकी जी, सुन जी, सुन क्या के ना साहब? इसका उसकी इसकी किसकी पता नहीं किसकी वो वाली गुफ्तगू बनी है। नहीं Thank तुम you उसका जी, मतलब फिर ले नाम लो, उसकी गागेगी, ये तो नहीं है ना जी। अच्छा ठीक है इख्तियार साहब, बस आखिरी सवाल सनाल मस्ती खेल साहब, कल पीपल्स पार्टी ने ये अपोजिशन को दावत दी है और बल्कि अपील की है कि आप आएँ हुकूमत के साथ बैठें ताकि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो। अचकज़ई साहब बैठेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ? ऑन सीरियस नोट खान साहब, मैंने आपको ये जो बताया है ना कि मुझे कोई शौक नहीं है बातें करने का, ठीक है ठीक है ना सर, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं ऐसी बातें करूं। मैं ध्यानदारी से मैंने बातें की हैं, जी मैंने रिपोर्ट जो आपके सामने रखी है, किसी का कोई मेरा भाई इसको अभी तक रिबटल नहीं कर पा रहा। जी सर, जो भी पाकिस्तान के सेन माइंडेड लोग हैं जो चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, ये मुल्क फलाह बहबूद हो, इसकी पाकिस्तान की जो मजबूती, उसका इस्तेकाम, उसका दिफा के लिए पाकिस्तान के तमाम बेटे पॉलिटिकल लोग, तमाम पाकिस्तानी हैं सर, इख्तिलाफ राय है सर, मैंने बड़ा दो टोक कह दिया है, ठीक है ना सर। इसमें और मैं क्या कहूँ सर? लेकिन आप ये भी तो कहते हैं ना कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। इसका वाहिद हल सर ये है, ठीक है मैं मेरे भाई को मैंने कुछ इशारा दिया है, अनकरीब जब इनकी आंखें खुल जाएंगी सर तो फिर मैं इनसे पूछूंगा। ये आपकी मालूमात है सर? मेरी मालूमात नहीं है, हमारी मैं सियासी हमारी वर्कर हूं। खुल जाएंगी। मैं हमारी खुल अवाम जाएंगी, की नब्ज पे मैं हाथ रख रहा हूँ। ये बातें मैंने इमरान खान के दौर में भी सुनी थी कि हम वन पेज पे हैं। वो इमरान खान और हमारे दोस्त ये मुखालिफिन कहते थे कि इमरान खान ने 2040 तक प्राइम मिनिस्टर बनने का जो है वो सोचा हुआ है। लोगों ने देखा, चलें ठीक है, लोगों ने देख देखा। मियां नवाज शरीफ जो कह रहे थे, लोगों ने देखा सर। अभी भी आपको नजर आ रहा है? टू थर्ड मेजॉरिटी में जो लोग कहते हैं कि हमारे मसल्स बड़े मजबूत है, लोगों ने देखा। अभी भी आपको नजर आ रहा है? मैं ये देख रहा हूं और जानदारी के साथ कह रहा हूं, ये सिस्टम नहीं चल रहा। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, आपकी मीशत दुरुस्त नहीं। चलें।